بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور، بعض علماء کے نزدیک ظہور تاخیر پہ چلا گیا ہے۔ بعض علماء، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عالم دین تھا، امام سے بہت محبت، امام سے ملاقات، تو ایک دفعہ امام سے ملنے آئے، امام نے کہا کہ نجف سے کہا ایک جانے والا ہے، پہنچے، ان کو روکا، باہر گئے، مل کر آئے، تو کہا میں اس لیے اس سے ملنے آیا تھا کہ یہ اداس تھا وہ۔ کہا مولا کیوں؟ کہا ہم نے اسے کہا تھا کہ اس کی زندگی میں ہمارا ظہور ہو جائے گا، لیکن اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، تو اب یہ پریشان تھا کہ مولا آپ نے تو کہا تھا، لیکن ظہور کسی وجہ سے تاخیر میں چلا گیا ہے۔ ہم اگر تیار نہیں ہوئے تو پھر حسین کا بیٹا تنہا رہ جائے گا۔ لوگ کوفہ والے کیا کیا کہ ایک شخص، اور دشمن یہ سمجھا کہ شاید میں اس ایک شخص کو ختم کر دوں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حسین کے مقابلے میں آیا ہے، جس کے لیے عرش کے دائیں ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ، اس چراغ کو کوئی دنیا کی آندھی بجھا نہیں سکتی، نجات کی کشتی ہے۔ آج بھی لوگ مجلس میں آ کے نجات لے رہے ہیں، نجات کی کشتی ہے۔ حسین ابن علی سمجھنے کی کوشش کریں، میں بہت آرام سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس میسج کو دیا ہے کہ معاشرے کو، امت کو درست کریں۔ کہاں سے شروع کریں مولانا؟ سب بگڑا ہوا ہے، اپنے آپ سے شروع کریں۔ اس 6 فٹ پر قرآن کی حکومت لے کر آئے، اگر میرے اوپر قرآن حاکم ہوگا تبھی میں اپنے وقت کے امام پر جاؤں گا، قرآن نہیں کچھ نہیں۔ اور یہ میں خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد، رسول خدا نے فرمایا القرآن مع العلی۔ اب جو علی سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں کتنا قرآن ہے۔ اللہ عزیزان محترم، آیت اللہ عثمہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ امام زمانہ کو دیکھنے کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں، تو امام زمانہ کے لیے آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن ہے؟ کہا ہاں۔ کہا قرآن کو دیکھا کرو۔ کہا قرآن وہی ہے جو امام زمانہ ہے، جب تک وہ نہیں تو قرآن، تو ہم قرآن کو کتنی دفعہ دیکھتے ہیں دن میں؟ اللہ جانے محترم، دین وہاں سے لے جہاں سے آیا ہے، نہ میرے جیسے ادنا سے طالب علم سے۔ دین جن کے گھر میں آیا ہے، دین وہیں سے لے۔ امت سازی، امت بنائیں، اپنے اوپر سے شروع کریں، اپنے گھر کو اچھا کریں، اپنے محلے کو اچھا کریں، پھر آہستہ آہستہ یہ کارواں بڑھتا چلا جائے گا اور آنے والا جلد آ جائے گا۔ سید الشہداء کربلا آئے اس لیے تھے کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اصلاح۔ اگر امت اصلاح میں نہیں ہے جانے محترم تو پھر امت کیا کرے گی؟ ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلانا خراب ہے، فلانا حکمراں خراب ہے، فلانا یہ خراب ہے۔ یہ سب کہاں سے آئے؟ یہ آسمان سے اوپر آئے، یہ یہیں سے معاشرے کا حصہ ہے نا، یہ سب معاشرے۔ میں بھی کسی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا، میں بھی یہی کروں گا۔ جب میری تربیت نہیں ہوگی تو میں بھی جھوٹ بولوں گا، میں بھی کسی کا حق کھاؤں گا۔ جو مجھے بھی آپشن مل جاتا ہے میں بھی یہی کرتا ہوں۔ پھل والا کھڑا ہوا ہوتا ہے، میں بھی 2-4 پھل تو چکنے میں کھا جاتا ہوں۔
ہاں کیسا ہے؟ بہت مہنگا ہے، 2-3 تو ایسے ہی کھا گیا میں. اور جب تول رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو نہیں بولتا کہ یہ 2 حلال کر دینا مجھے، نہیں، حرام کھا لیا. حرام. بہت بڑے عالم دین کے والد جو طالب علم تھے، جوانی میں درخت کے سائے تلے پڑ رہے تھے، نہر میں پانی آ رہا تھا، ایک سیب پانی میں آیا، سیب اٹھایا کھا لیا. اچانک سے خیال آیا یہ سیب کس کا ہے جو میں نے کھا لیا. پانی جہاں سے آ رہا تھا واپس چلنا شروع ہو گئے. چلتے چلتے دیکھا باغ کا مالک ہے، پہنچ گئے، کہا کہ میں نے سیب کھا لیا ہے، مجھے حلال کر دیں. اب وہ باغبان جو تھا وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے بولا اتنا ایماندار کوئی آیا تو اس نے بولا ایک شرط پہ حلال کروں گا. کہا کیا؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے. ایک سیب. مگر انہوں نے کیا کہا؟ میں کروں گا. ایک سیب. جیسی شادی ہوئی حجرے میں گئے تو خاتون نے سلام کیا، وہ والد بھی داخل ہو گئے. کہا آپ تو کہہ رہے تھے یہ بول نہیں سکتی، یہ دیکھ نہیں سکتی، یہ سن نہیں سکتی. کہاں میں نے صحیح کہا تھا، اس نے کبھی بھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، اس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا، اس نے کبھی کسی نامحرم کو سنا. ایسا نہیں ہوتا. حقوق دین کا درد ہو. ابھی درد نہ ہو، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی، اسکریچ لگ گیا، پھر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کسی نے دیکھا تو نہیں، چلو تیزی سے نکلو. قیامت میں یہ اسکریچ روک دے گا. آگے والا حق مانگے گا، ادھر تو بھاگ گئے، یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے، اور ڈینٹر بھی نہیں ملے گا. کیا کریں گے؟ اعمال مانگ لے گا آپ سے، اعمال. اور ویسے ہی اس دن اعمال کی شارٹیج ہوگی. وہاں پہ لین دین یہی ہے، جیسے بٹ کوائن کی لین دین ہے نا، ٹریڈنگ کی، ڈیجیٹل کرنسی، ادھر سے ادھر بھی ایسے ہی ہوگا. مانگ لے گا بھائی اس کے بدلے میں اپنے اعمال دو. کیا کریں گے؟ یہاں کے معاملے یہیں کر کے جائیں. دین کا درد ایسا نہیں ہوتا. بس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو خدا کے قریب کریں. مشکل نہیں ہے دین، ہم نے بنا دیا ہے. جو خدا کے قریب ہوتا ہے خدا خود اسے ہدایت دیتا ہے. خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. عزیزان محترم،